سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہمارا 22واں درس سیرت رحمت للعالمین کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے نور ہدایت اور رہنمائی لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ ابتدائی دور جب آپ پر وحی کا نزول ہوا اور اس کے بعد جو واقعات اور حالات آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام کو گلے لگا رہے تھے، ان تمام حالات و واقعات پر ہم اختصار کے ساتھ اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پہلی دعوت ہے کہ جو کھلے عام آپ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ اپنے عزیز و اقربا سے دعوت اسلام کی ابتدا فرمائیے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست کن مسائل، کن مصائب اور کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ زندگی کے وہ کٹھن مراحل تھے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے چند متعلقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قدم با قدم شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ان حالات و واقعات کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو 3 سال کا عرصہ اس دور کا ابتدائی وحی سے لے کر اس کے بعد کا 3 سال کا جو دورانیہ ہے، اس میں خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اگرچہ کچھ صحابہ کرام نے علی الاعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا اقرار بھی کیا، اعلان بھی کیا، لیکن کفار نے ان کو انفرادی طور پر زد و کوب کیا، یعنی بحیثیت مجموعی کفار ایک بڑی قوت بن کر اس جماعت کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ چند چیدہ واقعات تھے جو انفرادی طور پر وقوع پذیر ہو رہے تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے عام دعوت اسلام کا حکم دے دیا گیا، اب کفار نے مجموعی طور پر اور قبائل کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکاوٹیں کھڑے کرنا شروع کی۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ اس کا اندازہ آپ ان واقعات سے لگا سکتے ہیں جو ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 سال کا عرصہ آپ خاموشی سے دعوت و تبلیغ کا کام فرماتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب اس دائرۂ تبلیغ کو وسیع کیا گیا اور فرمایا گیا سورہ شعراء آیت نمبر 214 اور 215، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ڈرایا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور نیچے کیجئے اپنے پروں کے، یعنی اپنے دست رحمت کے نیچے لے لیجئے ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے۔ یہ جو آیت مبارکہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و اقربا، رشتہ دار، اپنے قبیلے، ان کو دعوت دینے کا واضح طور پر حکم دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے حکم خداوندی کی تعمیل کوئی آسان کام نہیں، یہ انتہائی مشکل اور انتہائی کٹھن مسئلہ ہے کہ ایک ایسی قوم جو صدیوں سے بتوں کی پرستش میں مبتلا رہی ہو، ان کے اذہان و قلوب سے اس سوچ کو محو کرنا کہ یہ جو نظر آنے والے خدا ہیں، یہ جو بت تم تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے، یہ سب جھوٹ ہے، تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے متعلقین، تمہاری قوم جتنا عرصہ بھی ان بتوں کی پرستش میں مبتلا رہی وہ گمراہی پر تھی۔ یقینی سی بات ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں، جس میں اپنی خاندانی نسبی حمیت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، کوئی شخص بھی اپنے عزیز و اقربا اور بالخصوص اپنے آباء و اجداد کے لیے جب ایسا کلمہ سنے گا کہ وہ لوگ گمراہی پر تھے اور وہ گمراہی کی موت مر گئے، تو یقیناً اس کا رد عمل بہت زیادہ سامنے آنا متوقع تھا۔ یہ ایک مسئلہ بھی تھا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عقیدے کی اصلاح کرنا یہ انتہائی مشکل اس لیے بھی تھا کہ یہ لوگ نسلی طور پر اور نسل در نسل بتوں کی پرستش میں اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ اب انہوں نے مختلف امور کے لیے مختلف خداؤں کو ٹھہرا رکھا تھا، ان کا تقرر کر رکھا تھا۔ بارش کے لیے یہ خدا مقرر ہے اور رزق کے لیے فلاں بت مقرر ہے، اور یہ بات ان کے قلوب و اذہان میں ڈالنا کہ ان تمام امور کو ایک وحدہ لا شریک کی ذات سنبھالے ہوئے ہے، وہی ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یہ بات ان کے قلوب و اذہان میں راسخ کرنا یقیناً بہت مشکل کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن اسی سوچ میں مبتلا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سوچ میں مستغرق رہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ قوم میری بات مانے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس مشن کی ابتدا کی اور پھر آہستہ آہستہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کاوشیں شروع کی۔ ان کاوشوں کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے اس دور میں کچھ یوں دیکھی جا سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس سوچ کا، اپنی اس دعوت کا اظہار اپنی پھپھیوں کے سامنے بھی کیا، یعنی جو آپ کے والد محترم کی بہنیں تھیں، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے، اور آپ بے شک عبد المطلب کی ساری اولاد کو بلا کر یہ پیغام پہنچائیں۔ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہا گیا، لیکن عبد العزیٰ جس کا نام ابو لہب ہے، اور قرآن کریم میں ایک صورت اسی شخص کے ذکر کے ساتھ موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، عبد العزیٰ اس کا نام تھا، انتہائی ضدی اور ہٹ درم انسان تھا، لہٰذا ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ کی پھپھیوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام بنو عبد المطلب کو بلا لیجئے اور ان کے ساتھ یہ بات کیجئے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو کس
مشن کی تکمیل کے لیے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچار کے لیے بھیجا گیا ماں سوائے عبد العزیٰ کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن بنو عبد المطلب کو پیغام بھیجا اور وہ جمیع افراد آ گئے اور عبد مناف کی اولاد میں بھی سے چند لوگ پہنچ گئے. سب کی تعداد کم و بیش 45 کے قریب مورخین نے بیان کی، اور اس سے بیشتر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مدعا بیان کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو ابو لہب جانتا تھا. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ بیت اللہ شریف کے اندر وقوع پذیر ہو چکے تھے. لہٰذا مشرکین کو کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہ تھا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کس مقصد کے لیے بلایا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے قبل ہی ابو لہب یعنی عبد العزیٰ بول پڑا اور کہنے لگا، اے محمد، یہ آپ کے چچا اور یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، لیکن یہ بات مت بھولیے گا کہ آپ کی قوم میں اتنی قوت نہیں کہ وہ سارے اہل عرب کا مقابلہ کر سکے. یعنی وہ اشارتاً کنایتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے خوف زدہ اور ہراساں کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. اور پھر کہنے لگا، مناسب تو یہ ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے، آپ کے قبیلے والے اور آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کو اس سے روک دیں. یعنی قبول کرنا تو درکنار، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہی کو روکنے کی تجویز پیش کر دی. یہ ان کے لیے آسان ہے بجائے اس کے کہ یہ تمام کے تمام قبائل کے ساتھ جنگ کریں. اس کا اشارہ یہ تھا کہ اگر آپ دعوت اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں گے اور دوسرے قبائل تک یہ دعوت پہنچے گی تو وہ سب کے سب ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اور ہم ان کے ساتھ لڑنے کی سکت نہیں رکھتے. بہتر تو یہی ہے کہ اس دعوت کو اسی مقام پر روک دیا جائے. وہ بات سمجھ چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو کسی حد تک جان چکا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرنے سے پہلے ہی اس نے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا. اور عرب کے سارے لوگ یقیناً ان لوگوں کی تائید کریں گے جو ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے. اے میرے بھتیجے، کوئی آدمی ایسا فتنہ و فساد لے کر اپنی قوم کی طرف نہیں آیا جیسا فتنہ و فساد نعوذ باللہ آپ لے کر اپنی قوم کی طرف آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجلس میں کوئی گفتگو نہیں فرمائی اور مجلس یوں ہی برخاست ہو گئی. لوگ خاموشی سے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے. یہ پہلی مجلس تھی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو نہ فرمائی. چند روز خاموشی سے گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ آپ دین حق کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور معاونت فرمائے گا. دوسری بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایام کے بعد ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کو پھر سے دعوت دی. جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ دیا. الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ثم قال ان الراعد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس ما غررتکم واللہ الذی لا الہ الا هو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ. سب تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس سے مدد طلب کرتا ہوں، اس پر ایمان لایا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے جو یکتا ہے اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے، جس کا کوئی شریک نہیں. پھر فرمایا کہ قافلے کا پیش رو اپنے قافلے والوں سے جھوٹ قطعاً نہیں بولتا. بالفرض محال اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بولوں بھی تو باخدا میں تم لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ تم میرے اپنے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا. یہ بالفرض محال ایک
مثال کے طور پر ان کو بات سمجھائے گی کہ کوئی شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی قوم اور اپنے متعلقین کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں کیسا بھی ہوں دوسروں کے ساتھ، لیکن میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم اس بات پر یقین رکھو، عقیدہ رکھو کہ جو بات بھی میں تمہارے ساتھ کروں گا انتہائی دیانت پر مبنی بات کروں گا، سچ پر مبنی بات کروں گا۔ بفرض محال اگر میں ساری دنیا کے ساتھ دھوکہ کروں، یہ بھی بفرض محال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ آپ نے دھوکہ نہیں کیا، لیکن یہ سمجھانے کے نقطہ نظر سے ہے کہ بفرض محال اگر میں ساری دنیا کے ساتھ بھی دھوکہ کروں تو میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یعنی سمجھانا یہ مقصود ہے جو بات اب میں تم سے کرنے جا رہا ہوں وہ بات 100% صحیح اور سچ پر مبنی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ باخدا تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے، اور قبروں سے یوں زندہ اٹھائے جاؤ گے کہ جیسے تم خواب سے بیدار ہوتے ہو، اور جو تم عمل کرتے ہو اس کا محاسبہ ہوگا۔ تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے اعمال کی بری جزا تمہیں دی جائے گی۔ ٹھکانہ یا ابدی جنت ہوگا یا ابدی جہنم، یہ موقوف ہے تمہاری اطاعت پر یا نافرمانی پر۔ باخدا اے فرزندان عبد المطلب، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر اپنی قوم کی طرف پیغام لایا ہو جیسا کہ میں تمہاری طرف لایا۔ یہ اس جملے کا جواب تھا کہ جب ابو لہب نے یعنی عبد العزیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اتنی بری کوئی چیز نہیں جانتا جو آپ اپنی قوم کی طرف لائے، کہ کوئی نوجوان اپنی قوم کی طرف لایا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما علم شابا جاء قومه بافضل مما جئتكم به انی قد جئتكم بامر الدنیا والآخرۃ۔ میں اس سے بہتر کسی نوجوان کو نہیں جانتا کہ وہ اپنی قوم کی طرف اس سے زیادہ بھلائی والی بات کوئی لے کر آیا ہو جو میں تمہاری طرف لے کر آیا ہوں۔ یہ سننا تھا تو ابو لہب جو خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن رہا تھا، انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کا مرتکب ہوا۔ کہنے لگا اے فرزندان عبد المطلب، یہی چیز ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گی، تم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لو، اس سے بیشتر کہ دوسرے لوگ اس کے ہاتھوں کو پکڑیں۔ یعنی پھر اس کو یہاں پر دوسرے قبائل کا خوف تھا، اس کو اس مقام پر اپنے قبیلے کے ختم ہو جانے کا خوف تھا، اور اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ دوسرے قبائل ہمیں تلوار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روکنے پر مجبور کریں، ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو خود سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا آسان ہے بنسبت اس کے کہ تمام عرب کے قبائل ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت اگر تم ان کو ان کے حوالے کر دو گے تو تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور اگر تم انہیں دفاع کرنے کی صورتحال میں لے جاتے ہو، یعنی تم ان کا دفاع کرتے ہو تو تمہیں تلوار سے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے دونوں صورتحالیں لوگوں کے سامنے بیان کر دی کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں تو ہمیں مار دیا جائے گا، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اپنے قبیلے کے آدمی کو ان کے حوالے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اختلاف رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ سیدہ صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں، وہ بولی اے ابو لہب، اے بھائی کیا تجھے یہ بات زیب دیتی ہے کہ تو اپنے بھتیجے کے متعلق یہ بات کہے کہ ہم ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں؟ باخدا آج تک ہمیں اہل علم یہ بتاتے رہے کہ عبد المطلب کی نسل سے ایک نبی مبعوث ہوں گے، اور میں حلف کھا کے کہتی ہوں، میں حلفاً کہتی ہوں یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اب قبول کرنے میں کون سی حجت رہ جاتی ہے، کون سا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو قبول کرنے میں؟ یہ سننا تھا تو ابو لہب فوراً کہہ اٹھا یہ فقط تمہاری خوش فہمیاں ہیں،
اور یہ عورتوں کے خیالات ہیں جو وہ خیموں میں چھپ کر باتیں کرتی ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب اٹھے اور انہوں نے کہا واللہ لنمنعنہ ما بقینا، کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور ان کا دفاع کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ جو پہلے 2 اجتماعات تھے، پہلے اجتماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، اور دوسرے اجتماع میں جب آپ نے دعوت دی تو ابو لہب نے بڑی بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دونوں اجتماعات میں صرف اور صرف عبد المطلب خاندان کے لوگ مدعو تھے اور وہی لوگ شریک ہوئے تھے۔ اب تیسرے اجتماع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پھر اہتمام فرمایا، اور اس میں قریش کے سارے قبیلوں کو دعوت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر حاضرین سے کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے لپک رہا ہے، آ رہا ہے، تم اس بات پر یقین کرو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنتے ساتھ ہی تمام کے تمام لوگ پکار اٹھے، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی کوئی بات ایسی نہیں سنی جو خلاف حقیقت ہو، آپ سچے ہیں، ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے گروہ قریش، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، میں عذاب شدید سے پہلے تمہیں واضح طور پر بر وقت ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نذیریت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو جس نے دشمن کو دیکھ لیا ہو، بس وہ دشمن چل پڑے ہوں اور وہ شخص اپنے رشتہ داروں کو دشمن کی آمد سے باخبر کر دے، پھر اس سے یہ اندیشہ لاحق ہو کہ دشمن اسے پہلے جا پائے گا، یعنی اس کے اطلاع دینے سے پہلے اس کے خاندان والوں تک پہلے جا پہنچے گا، اور دور سے ہی وہ شخص چلانا شروع کر دے یا صباحہ یا صباحہ اوتیتم، جاگو جاگو، دشمن پہنچ گیا ہے، دشمن پہنچ گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مثال کے ساتھ یہاں پر بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کوئی شخص اپنی امت کا بہت زیادہ خیر خواہ ہو اور وہ دشمن کو اپنی امت کی طرف بڑھتے دیکھ رہا ہو، اپنے متعلقین کی طرف بڑھتے دیکھ رہا ہو، اور وہ ان کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت اونچا اونچا پہلے سے پکارنا شروع کر دے اے سوئے ہوئے لوگوں جاگو، تمہاری طرف دشمن بڑھ رہا ہے، اپنی جان کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ تم لوگ جہنم کی طرف لپک رہے ہو، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا صباحہ اوتیتم، جاگو جاگو، دشمن پہنچ گیا ہے تمہارے سر پر۔ جیسا کہ امام زینی دہلان مکی نے یہ تمام واقعات سیرت النبویہ میں پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ گفتگو فرمائی، یہ سنتے ساتھ ہی ابو لہب بول اٹھا تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تو برباد ہو، نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جملے کہے وہ نہیں جانتا تھا یہ کون ہیں، وہ پکار اٹھا تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تو برباد ہو، کیا تو نے ہمیں آج اسی کام کے لیے اکٹھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی کسی گستاخی کا جواب تو نہ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان کریمی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کروائی، آپ پر وحی ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہ جس ہاتھ کی ایک انگلی سے تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا
یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما عالم شابا من العرب جاء قومہ بافضل مما جئتکم بہ انی قد جئتکم بامر الدنیا والآخرہ. اے فرزندان عبد المطلب، باخدا کوئی جوان اپنی قوم کے پاس اس سے زیادہ بہتر کوئی پیغام نہیں لایا جیسا میں تمہاری طرف لایا ہوں. میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا پیغام لایا ہوں. یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گستاخوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے خود ہی مخاطب ہو کر انہیں جواب دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان ہنسنے والوں پر آپ کی کفایت فرمائے گا، یعنی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کی طرف سے بدلہ لیا جائے گا. یہ 5 لوگ تھے. یہ بات اگرچہ اس مقام پر آگے اپنے مقام پر آ رہی، میں اختصار کے ساتھ اس مقام پر عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت دیکھیے کہ تنقید سے رسول کرنے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خود کیا معاملہ فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، عظمت، رفعت، تعظیم، تکریم اور علو مرتبی، یہ بہت بلندی کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد علی ولیا فقد اذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، میرے ولی کے ساتھ نفرت کرتا ہے یا اس کی تنقیص کرتا ہے، میں رب کریم اس سے خود جنگ کرتا ہوں. اور آج یہ کسی ولی کی بات نہیں، یہ نبیوں کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام پر اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی خود حفاظت فرمائیں گے ان مذاق اڑانے والوں سے، یعنی ہم ان کے لیے خود ہی کافی ہو جائیں گے. یہ 5 لوگ تھے، عاص بن وائل السہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس اور ولید بن مغیرہ. یہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، آپ کی شان میں کمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے منافی گفتگو کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو نشان عبرت بنا دیا. اسود بن مطلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر فرمائی، یا اللہ اس کو اندھا فرما دے. اور ولید بن مغیرہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعائے ضرر فرمائی. اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اشارہ فرمایا، حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان میں عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا جو اسے نظر نہیں آتا تھا، اور اس سے پاؤں میں ورم ہو گیا اور یہ اسی ورم کی تکلیف سے مر گیا. اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیواروں کے ساتھ سر مارتا تھا اور یہ کہتا ہوا مر گیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کر دیا. اسود بن عبد یغوث کو استسقاء کی بیماری یعنی پیٹ بڑھ جانے کا مرض لاحق ہو گیا، اور اس کو اتنی پیاس محسوس ہوتی تھی کہ وہ جتنا پانی پیتا تھا اس کی پیاس بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اسی حال میں جا مرا. وہ کہتا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کر دیا. حارث بن قیس کے ناک سے خون اور پیپ جاری ہوئی، اسی میں ہلاک ہوا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ نشان عبرت بن گئے. اسی قبیل سے تبت یدا ابی لہب و تب آیت مبارکہ کا نزول ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے کو نشان عبرت بنا دیا. اب اسی تناظر کے اندر آپ دوسرے واقعے کو بھی سماعت کیجئے. یہی عبد العزیٰ یعنی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مقام پر اور ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرتا. ایک دفعہ سیدنا ربیعہ بن عباد دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے قبل یعنی دور جاہلیت میں
میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے. جبکہ آپ کے پیچھے ایک صاف ستھرے چہرے والا، کیونکہ اس کی رنگت سفید تھی اور اس کی آنکھوں میں کچھ ٹیڑھا پن تھا، یہ جو ابو لہب تھا عبد العزیٰ. اور سیدنا ربیعہ بن عباد علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ فاصلے پر ہی ایک شخص کو دیکھا جس کے سر پر 2 چوٹیاں تھیں، رنگ صاف تھا اور آنکھوں میں کچھ ٹیڑھا پن تھا. وہ کہہ رہا تھا نعوذ باللہ، یہ محمد بے دین ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے یہ پیچھے پیچھے جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو گستاخان رسول کے ساتھ ہوتا آیا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا. غزوہ بدر کے بعد یہ واقعہ انشاءاللہ آگے بدر کی جنگ کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. یہاں پر اختصار سے اس شخص کا میں حشر نقل کر دوں، حشر بتا دوں کہ کیا ہوا. کہ غزوہ بدر کے چند دن کے بعد ہی ابو لہب کو ایک موذی مرض عدسہ، یہ عدسہ ایک ایسا مرض ہے جو طاعون کی قسم کی ایک زہریلی پھنسی ہوتی ہے، ایک دانہ ہوتا ہے، یہ جسم پر ابھر آتا ہے اور پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر اس کا سارا زہر جسم کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ابو لہب کو عدسہ کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو گئی اور یہ بدر کے بعد صرف 7 دن ہی زندہ رہا. یعنی غزوہ بدر کے 7 دن کے تک یہ زندہ رہا اس کے بعد، اور پھر ہلاک ہو گیا. ابو لہب کی ہلاکت کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کی میت کو یوں ہی پڑا رہنے دیا. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نشان عبرت بنایا کہ اس کے اپنے بیٹے اس کے قریب جانے سے اجتناب کر رہے تھے. 3 دن تک اس کو دفن نہیں کیا، اس کی میت یوں ہی پڑی رہی اور بدبو دینا شروع ہو گئی. ایک شخص نے اس کے بیٹوں کو ترغیب دی کہ اگر تمہارے باپ کی لاش یوں ہی پڑی رہے گی تو ممکن ہے کہ یہ مرض دوسرے لوگوں کو بھی لگ جائے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنے باپ کو ایک قبر کے اندر دفن کر دو تاکہ اس مرض کے پھیلنے کا اندیشہ ختم ہو جائے. اس کے بیٹے ڈرتے ہوئے، یعنی یہ بیماری ہم تک منتقل نہ ہو جائے، اس کے قریب نہیں آتے تھے. آخرکار اس شخص نے ہی دور سے اس کے اوپر پانی بہایا، یعنی جیسے ایک ڈول کے ساتھ پانی انڈیل دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پانی انڈیل کر اس کی میت کو ایک چادر کے اندر ڈال کر مکہ سے باہر لے جا کر ایک پہاڑ کے اوپر رکھا گیا. اور وہ جگہ ایک ایسی ڈھلوان تھی کہ پیچھے گویا ایک دیوار بنی ہو. اس کی میت کو اس کے ساتھ جا کر بٹھا دیا گیا اور اوپر پتھر پھینکے گئے، وہی جگہ اس کی قبر بن گئی. یعنی 3 دن تک ذلت کے ساتھ اس کی میت پڑی رہی. اس کے بچے اس لاش کو مس کرنے کو تیار نہ ہوئے. پھر اس کو لے جا کر ایک ڈھلوان جگہ پر بٹھا دیا گیا، گویا ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی گئی، اور پھر پتھروں کے ساتھ اس کے اوپر پتھروں کا ایک انبوہ لگا دیا گیا، وہی اس کی قبر بن گئی. یہ عبرتناک معاملہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی. ایسا ہی ایک واقعہ عتیبہ کے ساتھ بھی پیش آیا جو ابو لہب کا بیٹا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریبان کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو چاک کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی گستاخانہ رویہ اپنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من قلابک، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. ابو لہب اور عتیبہ دونوں جب تجارت کے لیے ایک قافلے کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو رات کے وقت مقام زرقاء پر ان لوگوں نے قیام کیا. اور ابو لہب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، گستاخ تھا، لیکن اس بات کو جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات یہ پوری ہو کر رہتی ہے. اس نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے ایک ایسا دائرہ بنا دیا کہ جس کے ارد گرد تمام تجارتی سامان کو دیواروں کی طرح کھڑا کر دیا گیا تاکہ کوئی شے، کوئی جانور میرے بیٹے تک نہ پہنچ سکے اور میرا بیٹا محفوظ رہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک شیر آیا اور اس نے کہاں سے اس
سامان کو پھلانگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وہ اس مقام کے اندر جا پہنچا اور اس نے عتیبہ کو چبا ڈالا، یعنی عتیبہ کی موت اس شہر کے حملے کی وجہ سے ہوئی اور یہ واصل با جہنم ہوا۔ تو ان تین واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گستاخی رسول کا انجام ہمیشہ سے عبرتناک رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرنے والوں کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا، جس کی مثال یہ 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی، ابو لہب کی طرف سے ایسا رویہ اپنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی حلم کے ساتھ اور انتہائی متانت کے ساتھ اس صورتحال کو قابو میں رکھا۔ آپ نے کوئی جذباتی بیان نہیں دیا، آپ خاموشی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یاد رہے یہاں پر کہ ایک ایسی قوم جس کے ہاں محرم کی کوئی تمیز نہ ہو، بت پرستی عام ہو، اور دور جاہلیت کے وہ افعال جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھے ہیں بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اس قوم کو اس مقام تک لے کر جانا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی اور اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر تبلیغ ہی کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اب کھلے عام جاری تھی۔ اب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منظم انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے غور و فکر شروع کر دیا کہ ہم کیسے منظم انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک سکتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے اور ان کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا تھا، اور ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک آڑ بن کر کھڑے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں ابو طالب کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو احمق اور جاہل اور گوار قرار دیتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے کے لیے انہوں نے اب عملی طور پر قدم اٹھایا اور رؤسائے قریش میں عتبہ، شیبہ، ربیہ، ابو سفیان، ابو البختری، العاص بن ہشام، الاسود بن مطلب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نبیہ، حجاج بن عامر کے بیٹے عاص بن واہل، انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ گفتگو کی ابتدا کی۔ اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب کے عیب نکالتا ہے، ہمیں بیوقوف، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ یا تو آپ انہیں روک لیجئے یا آپ ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم انہیں خود روک لیں گے۔ جناب ابو طالب نے ان کو بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹال دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ابو طالب کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ان کی دعوت کو روکنے کے لیے اس حربے کو آزمایا گیا۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ممکن ہے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک دیں گے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا راستہ بند ہو جائے گا، آپ کی تبلیغ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ ہر طرف سے آپ پر دباؤ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کا سلسلہ منقطع نہیں فرمایا اور وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اب ان کفاران مکہ نے یہ بات محسوس کر لی کہ ابو طالب کے پاس جانے کا ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا اور ہمیں ان کے پاس جا کر کوئی خاص سود مند فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ ہمیں چاہیے کہ ابو طالب کو اس بار کچھ سختی کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اپنے بھتیجے کو اس دعوت اور تبلیغ کے معاملے سے روک دیجیے۔ دوبارہ معزز کچھ ان کے جو اس وقت کے معزز لوگ سمجھے جاتے تھے، قریش مکہ اور ان دیگر قبائل کے جو سرداران تھے، وہ دوبارہ یکجا ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور دوبارہ گفتگو کی۔ ابو طالب، عمر، شرف، قدر و منزلت کے اعتبار سے ساری قوم میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ ہم پہلے بھی حاضر ہوئے تھے اور ہم نے آپ کی بارگاہ میں ایک التماس کی تھی، لیکن آپ نے اپنے بھتیجے کو باز نہیں کیا اور انہیں نہیں روکا۔ بخدا اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور اب ہم سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کو برا کہتے ہیں،
ہمیں احمق اور بیوقوف بتاتے ہیں، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی بیان کرتے ہیں، آپ ان کو ان باتوں سے روک لیجئے، ورنہ ہم آپ اور آپ کے بھتیجے کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی جنگ کی دھمکی دے دی گئی، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یا آپ فنا نہ ہو جائیں یا ہم فنا نہ ہو جائیں۔ ان کے انداز تکلم سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ وہ اسلام کو روکنے کے لیے اپنی پوری قوت کا استعمال کریں گے، اور اب کی بار یہ ایک کھلا چیلنج دے کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جنگ کا ہونا انتہائی متوقع تھا۔ جناب ابو طالب کو اس دھمکی سے بہت دکھ ہوا۔ اس پیرانہ سالی میں وہ ساری قوم سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن اس بات پر بھی تیار نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا جائے اور ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ جناب ابو طالب نے آدمی بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا اور گفتگو کا آغاز کیا، وہی گفتگو جو ان سرداران مکہ اور جناب ابو طالب کے درمیان ہوئی۔ جب وہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے، فَبْقِي عَلَيَّ وَعَلَى نَفْسِكَ وَلَا تَحْمِلْنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا لَا أُطِيقُ، اے چچا مجھ پر بھی رحم کیجئے، اپنے آپ پر بھی رحم کیجئے، اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کو اٹھانے کی میں ہمت نہیں رکھتا۔ آپ کے چچا یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب یہ گفتگو ہوئی تو آپ کے چچا کو اس بات کا یقین ہو چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ، اے میرے چچا اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر، اور یہ توقع کریں کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں گا، تو یہ بات ممکن نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے گا یا میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا، اس وقت تک میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کو دیکھتے ہوئے آپ کے چچا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر چل دیے۔ آپ کے چچا نے آپ کو کہا، اذهب یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے آپ کا جو چیز چاہے وہ کیجئے، فَقُلْ مَا أَحْبَبْتَ فَوَاللَّهِ لَا أُسَلِّمُكَ لِشَيْءٍ أَبَدًا، بخدا میں آپ کو کسی طور پر بھی کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں جناب ابو طالب یہ کفار کے لیے سب سے بڑی دیوار بن کر کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے کروا رہا تھا۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے جو علامہ ابن قیم نے ذات المعاد میں لکھی، کہ جب ابو طالب مومن نہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی، تو اس شد و مت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کیوں کھڑے رہے کہ کفار آپ تک نہ پہنچ سکے؟ تو اس کا جواب ابن قیم نے یہ لکھا کہ ممکن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت رہی ہو کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی وجہ سے نقصان نہ دے سکتے ہوں، کیونکہ بظاہر ان کا مذہب بھی وہی تھا جو ابو طالب کا تھا، اور اگر ابو طالب اسلام قبول کر لیتے تو ممکن ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جس طرح اذیت دے رہے تھے، ابو طالب کے ساتھ بھی وہی اذیت کا معاملہ شروع ہو جاتا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت والا معاملہ ویسے بآحسن طریقے ادا نہ ہو سکتا۔ یہ کیا حکمت تھی علامہ ابن قیم نے جو بیان کی وہ تو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ حقیقت حال جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم پھر اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جن میں ان واقعات کو پھر آگے لیے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ